السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی تفتیش کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے پاس قتل کی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فوجی ادارے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی نے جو الزامات عائد کیے، جو بھی گھٹیا گفتگو کی، جب اس حوالے سے ان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے تمام باتوں کو تسلیم کیا۔ کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی آڈیو اور ویڈیوز نہیں ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ جتنے بھی بیانات ہیں ان کی کوئی بنیاد اور ثبوت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھا گیا کہ ایک وفاقی وزیر اور فوج کے سینئر آفیسر کے خلاف الزام کیسے لگا لیا، تو جواب میں کہا گیا کہ مجھے کسی نے بتایا، اور جب پوچھا گیا کس نے تو ان کو کچھ یاد نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا وہ بیان تحریر میں لایا گیا جس پر انہوں نے دستخط کیے ہیں۔ یہ تفتیشی عمل کے بعد ایک مستند دستاویز ہے جس پر جے آئی ٹی مختلف مقدمات میں تفتیش کر رہی ہے، اور اس کے پاس یہ ثبوت ہے جس پر چیئرمین پی ٹی آئی نے خود دستخط کیے اور خود تسلیم کیا کہ وہ الزامات لگانے، جھوٹ بولنے اور گھٹیا الزام تراشی کرنے میں کوئی مثال نہیں رکھتے۔ بغیر کسی ثبوت کے اس قسم کے الزام تراشی کرنے کے ماہر ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ فوج کے اعلیٰ افسران کے نام لے کر اپنے قتل کی سازش سے متعلق نوجوان نسل کو گمراہ کیا گیا اور پارٹی کے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا۔ ٹائیگر فورس بنانے کا مقصد 9 مئی جیسے واقعات کرنا ہے۔ جس نے جرم کیا ہے اسے سزا ملے گی، فتنے کو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن سے متعلق اور آنے والے دنوں کی حکومتی اقدامات سے متعلق بات کی ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ایثار رانا، شہزاد چودھری اور ابصار عالم۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سوال آپ سب کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، کیا یہ درست ہے؟ یہ الزام، یہ دعویٰ، یہ گفتگو جو رانا ثناء اللہ نے کی ہے آپ کے خیال میں درست ہے تو آپ ہاں کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ بات کی گئی ہے تو آپ اس طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں عائشہ، بغاوت تو بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کی تاریخ بغاوتوں سے بھری پڑی ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے عالی شان۔ یہ تو جاہل لیمک مہم جوؤں کے چند ٹولے تھے، کچھ چھچورے تھے، کچھ تلنگے تھے، کچھ فرسٹریٹڈ تھے، کچھ کاروائی گروپس تھے۔ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری سیاست میں، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کی نظر میں آنا۔ انہیں باغی کہہ کے آپ گلوریفائی کر رہے ہیں، انفیکٹ بغیر جانے لاشعوری طور پہ، یا آئی ڈونٹ نو، یو آر گلوریفائنگ دیم فار نتھنگ۔ میرے نزدیک یہ بغاوت نہیں، بدترین حماقت تھی۔ گمراہ لوگوں کے چند گروہ تھے، اور آخری بات، کوئی پاگل کا بچہ بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ رینکنگ میں ہماری جو افواج ہیں دنیا میں پتہ نہیں چھٹے یا 7ویں نمبر، مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے، دوستوں میں سے کوئی کریکٹ کر دے، وہ آتی ہیں یہ اٹھ کے کیا 1500 لفنٹر، لٹھیت برچیت، یہ کہ مطلب لفنگے تلنگے۔ 1857 میں جو ہوا تھا یہ اس کا ایک بہت معمولی سا حصہ ہے، نہ سر نہ پیر، نہ آگا نہ پیچھا، نہ کوئی تربیت، نہ کچھ، نہ کوئی تعداد۔ اور بغاوت کس کے خلاف کرنے چلیں آپ؟ ریاست کے۔ ریاست کون ہے؟ اس کا محافظ کون ہے؟ دنیا کی 6 یا 7ویں وہ رینکنگ میں آتا ہے، مجھے یاد نہیں ٹھیک، فضول بات۔ باقی تو بڑا باعزت آدمی ہوتا ہے۔ یہ باغی شاگی کہاں تھا؟ یہ چانکڑیں ان کی نکل گئی ہیں۔ اسپارٹیکس تھا، اس کے ساتھی تھے۔ جب انہوں نے پوچھا تم میں سے اسپارٹیکس کون ہے، ایک سپاہی کھڑا، دوسرا کھڑا، تیسرا کھڑا، چوتھا کھڑا، 10واں کھڑا، 20واں کھڑا، اس کے سارے ساتھی کھڑے ہو گئے کہ آئی ایم اسپارٹیکس۔ یہ لوچے لفنگ پارٹی، پلیز لیٹس ناٹ گلوریفائی دم۔ بغاوت کا مقدمہ فیض صاحب پہ بنا تھا، یار کو خدا کا خوف کریں۔ یہ ہے چھچوروں کا، لمچھڑوں کا، تلنگوں لفنگوں۔ وہ ایک دن ابصار صاحب نے کہا تھا اس کا کیا، حسان کا او بھائی بات سنو، یہ ڈگریاں میرے پاس کتنی ہیں، میرا رویہ کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا آگا پیچھا کیا ہے، میرا ذاتی رویہ کیا ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ میجورٹی تو ویسے ہی بیچارے پیدل مارچ، 2 4 10 20 کو پڑھے لکھے بھی ہوں گے، وہ جو خاتون ایک آئی ہے، مطلب کو بات ہے کرنے والی،
शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय सगा भांजा। अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, छोड़ दें। मगर हसन साहब कोई तो इनको लेकर गया ना, ये जहां तक पहुंचे, किसी की गुफ्तगू, किसी का अंदाज, किसी की प्लानिंग, क्योंकि हुकूमत और इदारे हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, किसी की गुफ्तगू, किसी का अंदाज। देखें हम तो 3-4 बैठे हैं, इनमें से मैं हर बंदे की अपने साथी हैं, दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं इंतहाई, मैं इज्जत करता हूं, बट देयर इज अ लिमिट। मैं पागल हूं? बिल्कुल सही। इवन एट द एज ऑफ 30 आई वाज प्रो पीपल्स पार्टी। हमने आर्टिकल्स लिखे, कोई बढंग की बात की, जेलें भी भुगती, लेकिन ये थोड़ी है कि बंदे मार रहे और उधर चल पड़े, फलाने चल पड़े। ब्रेन वॉशिंग तो सो कॉल्ड हमारी भी हुई थी। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, ये वो आज तक चल रहा है वो काम। उस वक्त तो हमें भुट्टो लगता था कि भाई पता नहीं क्या कितना बड़ा सेवियर आ गया। आई वॉज नॉट इवन 30, मैं गलत कह गया हूं। ये कोई बात है करने वाली? ठीक है, पागल दे पुत्र। सही है, ठीक है। अफसार साहब, चेयरमैन पीटीआई जेआईटी के सामने पेश हुए, जो जो बात पूछी गई पिछले 6-8-10 महीने में, वो जितने इल्जामात लगाते रहे, जहां जहां उंगली उठाते रहे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था। किसी ने कहा, किसी ने बताया, मैंने सुना, मैंने कह दिया। मामलात उनके हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, बिना सबूतों के इतने बड़े बड़े इल्जामात, और फिर इतने लोगों को, जैसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप कौम पीछे लगा लें बिना किसी बात के, बिना किसी शवाहिद के, बच पाएंगे वो इस पूरी सूरत हाल में? देखिए, ये बचना या ना बचना तो इस पे मैं आता हूँ, लेकिन हसन निसार साहब ने जो बात की है ना, यकीन करें इससे बेहतर ये मुमकिन नहीं था इस सारे मामले को सम अप करना। इसको आप बगावत कह लें, इसको फसाद कह लें, इसको हमाकत कह लें। ये असल बात ये है, आपने जब बागी बनना होता है ना, फिर हर कोई खड़ा होकर कहता है मैं स्पार्टकस हूँ। बस ये नहीं होता फिर कि जी मैं तो सिर्फ वहाँ पे नारे लगाने गया था, मैं ये करने गया था। और ये वो क्या बात थी, क्या मिसाल दी है, और यहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ ये पावर गेम हो रही है सारी, वहाँ सर्वाइवल की जंग थी, अपनी शनाख्त की बात थी। तो वो होते हैं बागी। ये बागी कहना वाकई बागियों की तौहीन है। तोपों के दहानों पे बांध के अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को, जब 1857 की जंग आज़ादी जिसको हम कहते हैं और अंग्रेज़ जिसको गदर कहता है। तो ये होती है बगावत के, फिर बंदा तोपों के दहाने पे खड़े होकर कहता है आज़ादी जिंदाबाद। फिर ये नहीं होता कि फिर फटाफट आप साथ ही दूसरा स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करना शुरू कर दें कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई थी, मुझे तो ये किया गया था। तो ये बात तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लाइन कोई ना कोई क्रॉस हुई है। और बिल्कुल ठीक है ये बात भी कि जज्बात भी मैं अपने आप को आज भी एंटी स्टैब्लिशमेंट कहता हूँ, लेकिन एंटी स्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि फ़ौज की सियासत पे मुदाखलत के हम खिलाफ हैं, जो आज भी हैं कल भी होंगे। उसकी वजह यह है कि हम इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी जर्नैल के घर में घुस के उसको आग लगा दूँ या उसके चीज़ों को उठा के ले जाऊँ। तो ये देखिए, ये इस तरह तो नहीं महज़्ज़ब माशरों में होता। तो मैं इस बात से बिल्कुल उनके तजज़िये से मुत्तफ़िक़ हूँ और इससे बेहतर नहीं हो सकता। जो बात है कानून की, देखें खान साहब ने एक तो उन्होंने मुसलसल टारगेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने लोगों को गुमराह किया है और लोग सादा थे और वो बिल्कुल बागी नहीं थे, ना बगावत पे आमादा थे। ये कोई भगत सिंह को तो सामने बिठा के खान साहब खिताब नहीं कर रहे थे ना। कुछ उठाई गिरे केपी से आए थे, कुछ उठाई गिरे पंजाब के थे जो अपने अपने माले गनीमत के चक्रों में बैठे हुए थे कि जिस दिन ऐलान होगा हम चीज़ें लूट के भाग जाएंगे, और यही किया उन्होंने। तो ये भगत सिंह को सामने बिठा के खान साहब लेक्चर नहीं देते रहे। तो इसलिए खान साहब ने लेकिन जो लेक्चर दिए हैं, जो मुसलसल उन्होंने एक जहन साजी की है, और उसका मकसद ये था, देखिए मैं खुद इसमें से गुजरा हूँ ज़ाती तौर पे। जब मैं पैमरा में था कि 2 टीवी चैनल की सिर्फ इजाज़त होती थी कैंटोनमेंट में दिखाए जाने की, मैसेज में दिखाए जाने की, इतनी जहन साजी की गई कई सालों तक। और उस जहन साजी की बदौलत खान साहब को ये था कि फ़ौज के अंदर बगावत हो जाए। खान साहब अपने जो थे ना बागी लेके
کے موزے تنگ بن کے نہیں جا رہے تھے. ان کا سارا جو جوا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور فوج کے آفیسر دوسرے جو جرنیل جا کے آرمی چیف کو کہیں گے آپ شہزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. افسر صاحب کو ہم سن نہیں پا رہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی ایک اعلامیہ آیا کہ مقدمات میں تفتیش ہوگی. آج رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت اور عسکری قیادت قانون کو فالو کرے گی اور قانون کے مطابق جو جہاں جس نے غلط کیا ہے قانون کو بریک کیا ہے اس کی طرف بڑھیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ پنچ آف سالٹ کے ساتھ ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی سار صاحب شہزاد صاحب کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. آپ کہیے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو احساس ہو رہا ہے پوسٹ 9 میں کہ اتنا پلوں کے نیچے سے پانی نکل گیا؟ دیکھیں یقینی بات ہے کہ انہیں یہ احساس ہو نہیں رہا ہوگا, احساس ہو چکا ہوگا, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا. پنجابی میں کہتے ہیں تیر نہیں تھے تکا, تو چل گیا تو تیر نہیں تو تکا ہوتا ہے, اور پھر ہمیں جو ہم کرتے ہیں اس کے پھر خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اور جو اب موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کو یہ بات دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے ریاست سے ٹکرائے ہیں ان کو نہ صرف سزا ملے گی بلکہ نشان عبرت بھی بنایا جائے گا, اور بنایا جانا بھی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک قومی سطح کا معاملہ ہے تو اس پہ قوم کو بھی اعتماد پہ لے لینا چاہیے, اور جو چیزیں اب تک حکومت کے پاس آ چکی ہیں جسے وہ بغاوت کے زمرے میں گنتے ہیں وہ قوم کے سامنے لانی چاہیے تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ اصل گیم کیا ہو رہی ہے. یہ پرسیپشن نہ بنے کہ جی شاید اس چکر میں مسلم لیگ کی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور لیڈروں کو رگڑا لگا رہی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی ثبوت ہیں یہ بھی ایک دفعہ قوم کے سامنے لائے جائیں تاکہ انہیں اصل چہرہ نظر آئے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک وہ رانا ثناء اللہ سے لے کے اور شہباز شریف تک ان کو صرف ایک کام ہے 9 مئی بغاوت اور سزا اور کچلنا. لیکن 24 کروڑ پاکستانیوں نے انہیں حکمران اس لیے نہیں بنایا کہ وہ صرف اس 9 مئی کی آڑ میں اپنے تمام باقی گناہوں اور ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو جائیں. ان کو پاکستان کے وزیر اعظم یا حکومت اس لیے دی گئی تھی کہ 24 کروڑ جو پاکستانی ہیں ان کے مسائل کی طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے قاسم کے والد نے اگر غلط کیا تو انہیں سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کا خمیازہ جو ہے 24 کروڑ لوگوں کو نہ بھگتائیں. غریب جو غربت ہے, جو مہنگائی ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کے اوپر فوکس کریں. اس کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہے. وہ صبح سے لے کے شام تک وہ اور ان کے تمام وزراء صرف 9 مئی کرتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. جو 9 مئی کے مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, چوکوں میں سزا ملنی چاہیے, لیکن حکومت کے خالی فرض یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے رات تک صرف ایک راگ الاپتے رہیں آپ, اور جو آپ کی اصل ذمہ داری ہیں ان سے آپ بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دے کے اور آپ کہیں کہ یہ اسحاق ڈار جانے اور اسحاق ڈار کہے کہ اللہ جانے, اور اللہ جا کہے کہ جی تمہارے اعمال کی جگہ کھڑے اور بندہ جانے. تو اسحاق ڈار صاحب سارا کچھ اللہ پہ ڈال کے, لیکن ایک جملے میں کہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک کریڈٹ میں دیتا ہوں, ان کی اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا الحمدللہ کہ آج پاکستان کے روپیے نے یہ خطے کی جتنی کرنسیاں انہیں آگے لگا لیا ہے, اور یہاں تک کہ افغانستان کی کرنسی کو بھی آگے لگا لیا ہے. اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. 9 مئی کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے, وہ چاہے قاسم کے والد ہیں یا کوئی بھی ہیں, لیکن حکومت کو اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھنی چاہیے. شہزاد صاحب ایک فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ تھا, انہوں نے بھی تفتیش مقدمات قانون کی بات کی. آج وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ حکومت اور عسکری قیادت قانون کے مطابق چلے گی, کسی کے ساتھ غلط نہیں ہوگا اور جس نے غلط کیا ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں. کیا چیئرمین پی ٹی آئی جے آئی ٹی میں پیش ہو کر کسی ثبوت کے بغیر خالی ہاتھ ادھر ادھر کہہ کر اس نے کہا میں نے سنا, میں نے بول دیا, مجھے کسی نے بتایا, اس سے بچ جائیں گے یا خود اپنے خلاف گواہی دے کر کاغذوں پہ سائن کر کے آ گئے؟ اچھا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شہزاد صاحب میری آواز آ رہی ہے. جی اچھا جی میں کہہ رہا تھا کہ بالکل جو بات کی گئی اور خاص طور پہ جو پہلے 2 تجزیے اور اسحاق صاحب کی جو بات تھی, بالکل میرے خیال میں اس سے بہتر اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک چیز کہنی ہے, وہ یہ ہے کہ جب اچھا خاصا بنایا کیس
جب رانا ثنا اس کی تائید کرتے ہیں یا اس کے دائی ہوتے ہیں اور وہ سامنے آ کے بات کرتے ہیں تو ایک پورے کا پورا بیک گراؤنڈ کھل جاتا ہے معاملات کا، جس کا ہلکا سا اشارہ اسار صاحب نے بھی دیا کہ یار ساکھ ہونی چاہیے بات کرنے والے کی بھی۔ فوج جو کرے، جس کے خلاف کرے، جس مجرم کے خلاف کرے، جس جرم کی پاداش میں کرے، وہ تو ایک قانون اور فوج کے جو باقی ضوابط ہیں اس کے حساب سے ٹھیک بنتا ہے، لیکن جب اس کو ایک اچھالا جاتا ہے اور اس کو ایک تماشا بنایا جاتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر، تو پھر وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ بہتر ایک شخص میرے خیال میں وہ ہمارے قابل احترام ہے، ہمارے وزیر داخلہ ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا آدمی اگر بات کرنی ہے تو کوئی ایسا آدمی کرے جس کی ساکھ ذرا اپنے اور بیک گراؤنڈ اور باقی سب چیزیں ٹھیک بہتر ہوں۔ دوسری بات، اس مسئلے پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ منصوبے کے تحت ہوا، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ منصوبے کے تحت ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ کامیاب ہو گیا تو انقلاب بن جائے گا، ناکام ہوا تو پھر بنانے والے اس کو بغاوت کے زمرے میں لے آئیں گے، اور یہ ایک تیاری تھی ایک اور مرحلے کی، انہی لوگوں کو یہ ڈر خوف کرنے کی کہ اگر آپ میاں والی کے بیس پہ دیوار گرا دو گے یا جی ایچ کیو کے گیٹ کو توڑ دو گے یا کور کمانڈر کے گھر میں، تو کوئی آگے سے گولیاں نہیں چلنے والی، کوئی کچھ ہوگا نہیں۔ گولیاں چلیں گی تو پھر دراڑ اور ڈیپ ہو جائے گی اور بریک اپ ہو جائے گا، اور یہ سب سے خطرناک بات تھی۔ دوسری دو چیزیں ان کے مد نظر تھیں جب یہ وہ کام کرنے جا رہے تھے یا منصوبہ سازوں کے۔ ایک سری لنکا کی بار بار مثال دی جا رہی تھی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ سری لنکا ایک یونٹری فیڈریشن ہے، اور یونٹی فیڈریشن کے اندر وزیر اعظم کا جب آپ ہٹاتے ہیں تو پورے کا پورا جو نظام ہے ہٹ جاتا ہے۔ پاکستان یونٹری فیڈریشن نہیں ہے، یہ ایک پروونشل فیڈریشن ہے جس میں 4-5 حصے ہیں جس کے بعد فیڈریشن بنتی ہے، اور ان کی اپنی طاقت، اپنے اس کا کنٹرول ہے، اور اس تمام چیزوں کو زیر کرنا امپاسبل تھا۔ تو یہ ایک بنیادی اسٹرکچرل وجہ تھی کہ وہ سری لنکا کو ایمولیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک 2-2.5 کروڑ کا ملک، یہ 25 کروڑ کا ملک، کچھ خدا خوف سوچ سمجھ آنی چاہیے تھی، لیکن ان کا خیال یہ تھا کامیاب ہو گیا تو ہم انقلابی ہو جائیں گے، اور اگر ناکام ہوا تو ایک ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جو اپنی افواج، ہماری افواج جو ہیں، ایک تاریخ ہے کہ اپنے لوگوں پہ کبھی گولی نہیں چلاتی، جو کہ نہیں چلائی گئی اس دن۔ آپ نے دیکھا 3-4 جگہوں پہ حملے کیے گئے، نہیں چلائی گئے۔ جو پشاور میں ہوئی گولی چلی یا لوگ کچھ اپنی جان سے گئے بدقسمتی سے، وہ پولیس ایکشن، پولیس ڈیفینس کہتے ہیں نا کہ لاہور میں پولیس نے ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا؟ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا، لاہور کی پولیس یہ کرتی تو پھر کیا کچھ ہو پاتا، کتنا خون بہتا۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہوتی ایک اور ابھار آنے کی، ایک اور اشتہار دینے کی۔ تو یہ وہ معاملات تھے۔ ایک اور چیز، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم یا یکدم نہیں ہوتا۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں اپنے ارد گرد نظر مار لیں، ریولوشنز کتنا وقت لیتی ہیں، کس طریقے سے سیڈ کرتی ہیں، کس کے خلاف ہوتی ہیں، ہدف کیا ہوتا ہے اور اس ہدف کو کیسے حاصل کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں حسن نثار صاحب نے جس قسم کا تجزیہ کر دیا، اس سے بہتر احاطہ اور مکمل احاطہ شاید مشکل ہے، اور بہت ہی بالکل واضح ہے کہ یہ گمراہ بھی تھے، یہ پوری لیڈ بھی تھے، لیکن منصوبے کے تحت ہوا جو ہوا، تو جو سزا جس کی بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک، منصوبے کے تحت۔ افسر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، یہ شہزاد صاحب نے جو شعر پڑھا وقت کی، رانا ثناء اللہ نے ایک جملہ آج بولا 2014 سے سازش کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ابھی رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، شہریار افریدی اور شہزاد اکبر بھی یہاں پر بڑی بڑی پریس کانفرنس سیاسی مخالفین پر کرتے رہے۔ اب 2014 کا جب میں حوالہ دے رہی ہوں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے تو ریاست اپنی غلطی کی تلافی کرنے جا رہی ہے، کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا اس وقت، جو حادثہ ہوا 9 مئی کا، اس کے ریپریکیشنز ہیں، اس پہ لوگوں کو سزا دینی ہے، ایک تو چیز وہ ہے، تو ریاست ایک تو اس کو ایڈریس کر رہی ہے۔ لیکن اس سے بڑا ریاست کا جو کام، ریاست چھوڑیں، ریاست کی ہم بات کیوں کریں، دیکھیں فوج کو یہ چیز چاہیے کہ اس حادثے سے وہ بھی سبق سیکھے، اور ان کی بھی اسٹریٹجی جو ہے، جو دیکھیں ایک بات اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہوگی، ماڈرن ریاست اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اور فوج کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جو کشمکش ہے نا اس وقت سول اور ملٹری، اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے۔ فوج کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ آئندہ وہ سیاست میں اس حد تک نہ آ جائیں کہ آگے سے پھر اتنی ریزسٹنس ملے اور اس طرح کا ان سے تجربہ ہو جائے جو ان کے گلے پڑ جائے۔ اور آپ نے جو 2014 کی تو چلیں میں جو بھی سازش تھی تب سے چل رہی تھی، لیکن جو پچھلے 1 سال میں اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان، چلے میں کیا کہوں، خان صاحب ہی کہہ لیتا ہوں،
خان صاحب نے جو مسلسل ایک کیمپین چلائی تھی نا, اس کی بنیاد یہ تھی کہ فوج, ان کو کہیں سے یہ وہم ہو گیا تھا کہ فوج کے اندر ان کی باس فورٹ ہے. جو میں نے آپ کو کہا کہ ٹی وی چینل مسلسل کچھ تھے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے سالوں سال, اور اس پروپیگنڈا کو سن کے سب کا یہ خیال تھا کہ فوج کے اندر سے شاید کہہ دیا جائے گا آرمی چیف کو یا 2-3 جنرلوں کو, جی آپ گھر چلے جائیں, اور ہم یہ اس طرح کی بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ واقعی بغاوت ہوتی, لیکن یہ نہیں تھا کہ چیئرمین ماؤ کی طرح عمران خان صاحب. اچھا, سری لنکا میں اور پاکستان میں فرق یہ تھا ان کے منصوبے میں کہ سری لنکا میں تو سویلین منسٹرز کے گھروں میں لوگ گھس گئے نا, یہاں پہ یہ جنرلوں کے گھروں میں گھس کے وہاں پہ قبضہ کر کے یہ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے کہ جی ایچ کو جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائے. دیکھیں یہ ماڈرن ریاست جو ہوگی, اور خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جو ہے, اس میں اگر آپ اپنی فوج کو گھٹنوں پہ لائیں گے اس بنیاد پہ, تو پھر آپ کی فوج دوبارہ اٹھ کے آپ کا ڈیفنس نہیں کر پائے گی انڈیا یا افغانستان یا کسی بھی ملک کے خلاف. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لڑائی جو ہے گھر کی, یہ گھر کی لڑائی ہے نا, ایک خاص لائن کراس کر کے اس حد تک نہ چلا جائے جہاں سے تباہی اور واپسی کا سفر نہ رہے. ہماری مہذب طریقے سے ڈسکشن ٹیبل ٹاک ضرور ہونی چاہیے کہ فوج کا سیاست میں رول ختم ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم فوج کے مقابلے میں ہم بندوقیں اٹھا لیں یا ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیں. یہ آئندہ کے لیے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں بھی, اور سبق سیکھنا چاہیے. بالکل سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اور بریک سے پہلے شہزاد صاحب نے جو شیئر کہا سب کو اس کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, ہمیں اس پہ توجہ دینے کی سب کو ضرورت ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد گفتگو. انتخابات آخر اتنا مشکل مسئلہ اس ملک میں کیوں ہے؟ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کو اس کے جمہوری ادوار میں کئی مرتبہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا رہا ہے. پاکستانی سیاست میں 90 کی پوری دہائی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہی. اس دور میں 58(2)B کے تحت 4 منتخب حکومتوں اور اسمبلیوں کو فارغ کیا گیا, مگر سیاسی تلاطم کے اس دور میں بھی انتخابات کا راستہ اپنایا جاتا رہا. مگر اب ووٹ کو عزت دو کے علمبرداروں کی حکومت میں نہ جانے کیوں ہر وقت انتخابات پر شکوک کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں. موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں ایک طرف نون لیگ ہے جس نے مشرف دور کی آمریت کا مقابلہ کیا. 2008 میں جنرل مشرف سے حلف لیتے ہوئے سیاہ رنگ کے مفلرز پہنے. پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 فوجی آمروں کا مقابلہ کیا. مولانا فضل الرحمان کی JUI فضل الرحمان گروپ تو بنا ہی جنرل ضیاء کی فوجی آمریت کے خلاف تھا, جبکہ ANP اور بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جمہوریت نوازی پر تو ان کے سیاسی حریف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے. اس سب کے باوجود ملک میں سیاسی غیر یقینی کی فضا کیوں چھائی ہوئی ہے؟ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پہلی مرتبہ کیوں انتخابات میں التوا کی باتیں ہی کی جا رہی ہیں؟ کیا ہماری سیاسی تاریخ میں پہلے ہی سیاہ ابواب کی کمی ہے کہ اب ہمیں ایک جمہوری دور میں انتخابات میں التوا کا ایک سیاہ باب بھی رقم ہوتا دکھائی دے گا؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے. سوال آپ سب کے لیے, بر وقت انتخابات کا انعقاد کس سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کر رہا؟ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, JUI فے, استحکام پاکستان پارٹی یا پھر پاکستان تحریک انصاف؟ حسن نثار صاحب, معاملہ کیا ہے, کس کو سوٹ نہیں کر رہا انتخاب؟ عائشہ سچ پوچھیں تو یہ نام نہاد انتخابات کسی کو بھی سوٹ نہیں کریں گے. مارک مائی ورڈز, یہ جلدی ہو جائیں, ذرا دیر سے ہو جائیں, دیر سے ہو جائیں, یہ سوٹ نہیں کریں گے. اور تو اور یہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کو بھی سوٹ نہیں کریں گے. ملک کی کمزور صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. عوام جس بربادی کا سامنا کر رہے ہیں اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرے لیے ان کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. It's not going to make it. اچھا ایک اور بات, نحوستوں میں, پیچیدگیوں میں, ذلتوں میں اضافہ ہوگا. کسی بری چیز میں کمی نہیں ہوگی, کسی اچھی چیز میں بڑھوتری اور زیادتی نہیں ہوگی. کراؤ انتخابات, آپ بھول جاؤ گے, میں یاد کراؤں گا. ایسا منظر آئے گا کہ انتخاب کے بنا آگے کیسے بڑھیں گے سر؟ پھر نظام کیسے چلے گا؟ مینڈیٹ کس کو ملے گا؟ آپ انتخابات کے ساتھ کتنا آگے بڑھ چکے ہیں. نہ یہ کسی بھی قوم, کمیونٹی, ملک کو دیکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے. آپ نے باقی انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا فیئر ٹھکواں انتخاب ہوا,
ملک دو لخت ہو گیا. پاکستان کے کون سے انتخاب نے آپ کو کون سا انعام دیا ہے؟ مجھے ایک بات بتا دو. 1 یہ کیا کون سا برگد کون سا اوکری اکھاڑ لے گا یہ والا انتخابات؟ وہی چہرے، وہی لوگ، وہی مینٹالٹی، وہی ذہنیت، وہی تربیت، وہی ان کی ترجیحات. تو کیا مختلف ہوگا بھائی؟ کوئی کم ہو جائے گا، کوئی زیادہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی کو آپ ایلبو آؤٹ کر دیں گے یا جو بھی کر دو گے، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ دا سیم منڈی، سیم آڑتی، سیم گاہک. حد ہو گئی یار. پتہ نہیں، پھر میں کم عقل آدمی ہوں، میں آپ سے معذرت کر لوں گا. اگر تیل کوئی شہد کے چشمے دودھ کی نہریں بہنے لگیں تو تب بھی میں معذرت کر لوں گا، اور اگر سوا ستیہ ناس نظر آیا تب بھی میں یاد کراؤں گا. اللہ سب کو صحت زندگی دے. ہم بھی یہیں اور آپ کے پیارے الیکشن بھی یہاں. اس نحوست نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سیم پیپل، سیم فیسز، سیم مینٹالٹی، سیم پریورٹیز، سیم ٹارگٹس. حرام خور ختم. ابصار صاحب، حسن نثار صاحب تو خیر ویسے جمہوریت اور الیکشن اس کو اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے اور ہمیشہ سوالیہ نشان بناتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ آج 70-75 سال بعد اور غلطیوں کے ساتھ آخر تو انسان سیکھتا ہے، معاشرہ گرو کرتا ہے، لرننگ ہوتی ہے. کیا واقعی الیکشن کسی کو سوٹ نہیں کر رہا ہے؟ نظام کو ہی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ مولانا صاحب ایک بیان دیتے ہیں کہ دیکھیں گے کب ہوگا، ایسے کیسے، ادھر سے ایک اور اتحادی کچھ اٹھ کے بول دیتا ہے. ایک جملے کی ابصار صاحب سے اجازت چاہیے. ابصار بھائی کہیں گے تو میں بولوں گا. ایک پلیز آپ نے گروتھ کی بات کی ہے تو بی بی کوڈو پتہ نہیں 70 سال کا ہو گیا، اس کا قد نہیں بڑھا. کتنا کا گرو کیا ہے. امریکہ میں جو وہ ہیں کیا کہتے ہیں اپیچیز یا کیا ریڈ انڈینز، کینیڈا میں جب بھی جاتا ہوں اندر گھستا ہوں ان کے، کتنا گرو کیا ہے. وہ کالوں میں پھر کوئی جان نکل آئی. ماڑے موٹے کوئی سپورٹس میں، کوئی گانے بجانے میں، گھٹیا سے ان کاموں میں، انٹرٹینمنٹ میں وہ جوکر آ گئے سامنے. باقی کیا ہے؟ تو کوڈو نے گرو کیا تھا؟ مجھے بتائیں. اچھا سوال ہے یہ بھی، اچھا سوال ہے. میں یہی سوال رکھ لیتی ہوں صاحب، اس کا مطلب ہے 70 سال میں اس ملک کو چلانے والوں کی ذہنیت ہی کوڈو ہے، وہ آگے جانے نہیں دیتی معاشرے کو سکھانے سمجھانے والوں کی ذہنیت کوڈو ہے، وہ معاشرے کو پلنے بڑھنے نہیں دیتے. آخر کہیں نہ کہیں تو استاد ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، سیاست میں، جمہوریت کے اندر. ان سب کی سوچ نہ اس معاشرے کو گرو ہونے دے رہی، نہ ان کو ہونے دے رہی ہے. دیکھیے، میں کسی کو قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے کوڈو کا تانا نہیں دینا چاہتا، یہ مجھے تو مناسب نہیں لگتا. حسن نثار صاحب جو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن حسن نثار صاحب جو ہے نا جلٹڈ لور ہیں. وہ ان کی خواہش تھی، بہت عرصہ انہوں نے کتنے سالوں سے سٹرگل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کی حالت بہتر ہو جائے، ہم خوشحال ہو جائے، نہیں ہو پا رہے. تو اب ظاہر ہے انسان کو غصہ آتا ہے جو خلوص سے لگا ہوا ہو. تو حسن نثار صاحب کا یہ غصہ ہے. میرا خیال ہے میں ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچا، مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں کالے سیاہ بادلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی امید کی کرن، کوئی سلور لائننگ نظر آتی ہے. دیکھیں الیکشنز کا انہوں نے کیا ہے، الیکشن نے پاکستان دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے، الیکشن نے دیا پاکستان، جیسے بھی الیکشن تھے وہ. دوسری بات، پہلے جو یہاں پہ منصفانہ انتخابات ہوئے آزاد، چلیں میں اسی پہ آ رہا ہوں، جو منصفانہ انتخابات ہوئے جس کے بعد انہوں نے کہا ملک ٹوٹ گیا. الیکشنز کی وجہ سے ملک نہیں ٹوٹا. ملک ٹوٹا اس وجہ سے کہ الیکشن سے پہلے 13 سال تک اس ملک پر 2 فوجی آمروں نے اپنے دل کے ارمان پورے کیے. اس ملک کو تباہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اب بھی یہ بہت سٹرانگ ویو ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا ہی جانا تھا. میجورٹی کب علیحدگی اختیار کرتی ہے؟ وہ اکثریت میں تھے، ہم دیتے ان کو حکومت. ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ ہم چھوٹے بنگالیوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیں. ہم تو بڑے لمبے تڑنگے پنجابی ہیں اور پٹھان ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے، یہ ہماری سوچ ہے. ایک طرف کوڈو ہوتے ہیں، ایک طرف لمبے تڑنگے ہم وہ شری جوان ہوتے ہیں. شری جوانوں کا حال یہ تھا کہ چلے میں اس پہ بات نہیں کرتا، پھر آپ نے میری آواز بند کر دینی ہے. تو یہ ملک ٹوٹا تھا اس 13 سالہ آمریت کی وجہ سے جو 2 فوجی آمروں نے اپنے درمیان تقسیم کی. یہ صرف انتخابات اس کی وجہ نہیں تھے. اور اس کا کیوں نہیں یہ خانہ اجلاس بلایا؟
یہ خان بڑا اپنے تاؤ دیتا تھا مونچھوں کو، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، بلاتے نا اجلاس، بنے دیتے نا مجیب الرحمان کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم، کیا کر لیتا وہ چھوڑ دیتا اس ملک کو اور وہ ادھر چلا جاتا کہ نہیں میں نے تو صرف مشرقی پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے. دیکھتے تو صحیح نا، دیکھیں اتمام حجت تو کرتے نا، ابھی آپ نے کیا نہیں ہے تو اب آپ بلیم سارا اٹھائیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، انتخابات جو ہے نا، جو آپ کا سوال ہے، انتخاب ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ میں یہ بات اس حد تک تو حسن نثار صاحب کی ٹھیک ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں دودھ شہد کی نہریں نہیں بہنا شروع ہو جانی، کبھی بھی نہیں ہونی. ابھی بہت سالوں تک ہمیں محنت کرنی پڑے گی کسی جگہ پہنچنے کے لیے. لیکن جب تک انتخابات نہیں ہوں گے اس ملک میں بے یقینی کی کیفیت طاری رہے گی. اس بے یقینی کی وجہ سے اس کی معیشت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا. IMF تک آپ کو قرض نہیں دے رہا اس لیے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ 2 مہینے بعد کیا ہونا ہے، 3 مہینے بعد کیا ہونا ہے. آپ ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لے یا خدا نہ خاصہ مارشل لا لگا لیں، جو کمبخت مارشل لا نے لگاتے سسو ماں کہہ رہی تھی، تو پھر بھی نہیں، کسی نے آپ کے پاس نہیں آنا اسی وقت ہے جب ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت آئے گی، چاہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہو، تب بھی دنیا نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے. معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو انتخابات کروانے پڑیں گے. حسن صاحب نے بہت انجوائے کیا ہے ویسے آپ کے کامنٹ کو، یا تو پورا ہی اگری کر رہے ہیں، میرا خیال سے بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں. حسن صاحب بریک پہ جانا ہے، اگر آپ نے بہت انجوائے کیا ہے کچھ کہنا چاہیں؟ I'm honored کہ حسن صاحب نے انجوائے کیا تو I'm honored. نہیں، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. کہیے. میرا دیکھیں، میں گزارش یہ ہے کہ 68 میں جب ہم پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس آئے ایز انڈر گریجویٹس، تو اس وقت وہ پہلا تجربہ تھا پنجاب یونیورسٹی کا کہ انڈر گریجویٹس آئیں گے جو آنرز میں توپیں چلائیں گے تو فلاں کریں وغیرہ وغیرہ. بڑا ٹف کمپٹیشن. ہم آ گئے 35% کوٹا تھا ایسٹ پاکستانیز کا. خدا کی قسم 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے دوستوں کو کہنا شروع کر دیا کہ وی ہیو نتھنگ ان کامن ود دیم. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. خدا کی قسم بڑے پیسے ملتے تھے ہمیں اس زمانے میں. I used to get 450. ہم سب کے سب 20-22 کو بھوکے ہوتے تھے. بنگالی نے کبھی 1 روپے کا کسی کے ساتھ ادھار نہیں کیا. ڈسپلن تھے. ان کا کھانا، ان کا پہننا، میں نے گول دھوتی زندگی میں دیکھی. فیڈرل سیکرٹریز کے لڑکے، ہاسٹل نمبر 1 was known as the hostel of undergraduates. We had nothing in common with them. نہ کھانا، نہ اٹھنا، نہ پینا، نہ رہنا، نہ سوچنا، نہ بیہیویئر. We had nothing in common. میرے سارے دوست گوائے. ان میں سے ایک پنجاب یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہے، حفیظ خان کو پوچھنے میں تب کہتا تھا کہ نہیں، جو مرضی کر لو، ہم اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. ڈائمیٹرکلی اپوزٹ لوگ. اچھا کون تھا برا کون، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک مت ہے. یوں ہوتا تو وہ ہو جاتا، نہیں ہونا تھا. ایک ٹھیک ہے، انتخاب کا محنت کی بات ہوئی وہ نہیں ہو پاتی، اور اب انتخاب بھی سوالیہ نشان ہے. مزید گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بر وقت انتخابات کا انعقاد کس سیاسی جماعت کو سوٹ نہیں کر رہا؟ شہزاد صاحب، یہ ممکنہ التوا پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت مزاحمت کرے گی اس التوا کو لے کر اگر معاملات ادھر جاتے ہیں؟ اچھا، اس سے پہلے تو کچھ چھوٹے چھوٹے 2 نکات ہیں. ایک تو یہ کہ جو مارشل لا ہے، اس کو اصل میں ہمارے ہاں مارشل لا ایک ایسا غلاف ہے جس کے اندر ہر قسم کا گند چھپایا جا سکتا ہے، اور مارشل لائی مثالیں موجود ہیں اور دور موجود ہیں جن کو کہ استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے دوست اس کو استعمال کرتے ہیں ہر قسم کا گند چھپانے کے لیے. وہ جو 70 والے انتخابات کا ذکر ہوا اور جو اس کے بعد مشرقی پاکستانی ہمارے جو بھائی تھے جو ان کا ذکر ہوا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور وہ بڑی حد تک میں حسن نثار صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اس کی ایک تو تفصیل اور اس کی تشریح بہت لمبی ہے، اور اس پہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر جائیں، اور نہ وہ ہمارا موضوع ہے. دوسری بات، ایک اور امپورٹنٹ بات کہ 70 کے انتخابات جتنے شفاف اور صاف تھے، اس کے بعد یہ ملک ٹوٹ گیا. سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا پاکستان کی جو بنیاد، پاکستان کا نظام، پاکستان کا سٹرکچر، پاکستان کی سوچ کیا اتنی نازک ہے کہ ہم ایک صاف اور شفاف انتخاب کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے؟ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ صاف اور شفاف انتخاب ہو. کیا یہ ایک حقیقت ہے؟ کیونکہ اس کے بعد پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے کبھی بھی صاف اور شفاف انتخابات اس لیول کے کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں.
اور میرا یہ ہلکا سا نقطہ ہے، اس کے اوپر شاید زیادہ میرے جو قابل دوست ہیں وہ غور کریں، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ پنہان اور موجود ضرور ہے اس کے اندر۔ آ جائیے آپ کے بنیادی سوال پر۔ آئین پاکستان دو چیزوں، کوئی بھی آئین ہو، دو چیزوں کی سبق دیتا ہے، یا اس کی بنیاد دو چیزوں پہ ہوتی ہے، ایک اصول اور دوسرا پروسیس۔ ان دو چیزوں کو ملا کے حکومت سازی اور حکومت کاری اور حکومت کے کامیاب اور ایک نظام کو چلانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، اصول طے کیے جاتے ہیں اور ایک پروسیس کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی نظام کو چلاتے رکھنا ہے تو ان دو چیزوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ وہ بات صحیح ہے حسن صاحب کی کہ شاید ہمیں اس طرح کے نتائج نہ ملیں جن کی ہم امید رکھتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی ابصار صاحب کی سوچ کو موقع دینا ہے، اور موقع یہ دینا ہے کہ اس نظام کو جس کو کہ بارہا مارشل لائی دوروں کے غلاف میں چھپا دیا جاتا ہے، اس کے گند کو، اس کی بے ایمانی کو، اس کی نائلیوں کو، نالائکیوں کو، اس کو واضح ہو کے سامنے آنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کہ کوئی اور نظام آئے، اس لیے آنا چاہیے کیونکہ ہماری سیاست کو بہتر طور پہ کام کرنا ہے، بہتر سیاست بننا ہے۔ اس کام کے لیے سامنے حقیقت اور سچ آئے گا، اس لیے اس کا ایک حصہ انتخابات ہیں۔ انتخابات ہونے چاہیے۔ کس کو آپ کا سوال یہ تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ اس وقت سوٹ کرتے ہیں، جتنی جلدی ہوں اس کو سوٹ کرتے ہیں، وقت پہ ہی ہوں گے، اور باقی سب وہ لوگ ہیں جو کہ غالباً اس کو چاہتے ہیں کہ ڈیلے کیا جائے کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ خوف زدہ ہیں اور ان کے معاملات بہتر ہیں۔ جی فرمائیے۔ درست جی سار صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے انتخابات ہم کراتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے دو گندی جرابیں ایک ادھر بدل لیں اور ایک ادھر بدل لیں تو ہم کہیں کہ شاید ماحول چینج ہو گیا۔ ماحول چینج نہیں ہوتا، ماحول چینج تب تک نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پی ٹی آئی کو 3 سے 4 کروڑ ووٹ ملتے ہیں، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں انہیں بھی 3 سے 4 کروڑ کے ووٹ ملتے ہیں۔ حالانکہ آج آپ نے میری تصحیح نہیں کی تو میں نے کہا خیر وہ کہہ رہے ملتے ہیں، پتہ نہیں ملنے ہیں کہ نہیں، ووٹر اس بار نکلے گا کہ نہیں، یہ علیحدہ گفتگو ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ جب تصحیح کرتی ہیں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن اگر یہ سارے ووٹ بھی ملا لیں تو 5 سے 6 کروڑ ووٹ بنتے ہیں، بہت لگژری کر لیں تو جو باقی 18 کروڑ پاکستانی ہیں وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ اس نظام کا حصہ ہے؟ شاید 12.5 کروڑ ہے میرا تو نہیں، ووٹ ان میں کاسٹ کتنے ہوتے ہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا، اس بار تو ٹرن آؤٹ بھی سوالیہ نشان بنے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی 80% پاکستانی اس نظام پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور وجہ اس کی یہ کہ 30 35 40 خاندان ہیں، وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، وہ نون لیگ میں چلے جائیں، وہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہوا ہے، وہ بازار ہی لگایا ہوا ہے نا، خریداری کر رہے ہیں، پی ٹی آئی سے بھاگوں کو اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی سے ادھر سے اٹھا کے ادھر، تو سب یہی کر رہے ہیں نا، سب یہ کر رہے ہیں، بھروسہ کیوں نہیں بنا رہے عوام کا؟ تو 80% پاکستانی جو ہیں وہ تو اس سسٹم سے اور انتخابات سے مطمئن نہیں ہے، 80% مطمئن نہیں اور صاف اور شفاف کا انتخاب کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ گفتگو آنے والے دنوں میں جاری رہے گی۔ چاروں مہمانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔